ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک مچھیرا تھا دریا کے کنارے. اس کا خوبصورت سا مکان تھا. اس کے پاس ایک نہایت ذہین طوطا تھا. وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں کا حل بھی بتاتا تھا. اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی. ایک دن مچھیرا مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے جال میں ایک نہایت خوبصورت سنہری مچھلی آ گئی. جب مچھیرا اسے کاٹنے لگا تو اچانک مچھلی بولنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو. عام انسان کی طرح مچھلی کو بات کرتے دیکھ کر مچھیرا حیران رہ گیا. مچھیرا چونکہ رحم دل انسان تھا اس لیے اسے سنہری مچھلی پر بہت رحم آیا اور اس نے پانی میں چھوڑ دیا. دیکھتے ہی دیکھتے مچھلی اچانک پری کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور اس نے مچھیرے کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ مجھے ایک جن نے اپنے جادو کے زور سے سنہری مچھلی بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ تیری قسمت ہے اگر کسی نے تجھے پکڑ لیا اور کاٹ کر کھا گیا یا چھوڑ دے. اچھا ہوا کہ میں ایک انسان کے ہاتھ لگی. شاید کوئی اور ہوتا وہ مجھے کاٹ کر کھا جاتا. اگر میں زندگی میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے یاد کر لینا. میں تمہاری مدد کروں گی. یہ کہہ کر وہ اڑ گئی. ایک دن اس ملک کا بادشاہ شکار پر نکلا. وہ سارا دن شکار کی تلاش میں رہا کہ وہ جنگل میں ہوتے ہوئے مچھیرے کے مکان کے قریب آ گیا. جب اس کے سپاہیوں نے اسے نایاب طوطے کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گیا اور اسے دیکھنا چاہا. بادشاہ کو یہ طوطا بہت پسند آیا. اس نے مچھیرے کو دربار میں بلوایا اور کہا کہ مجھے یہ نایاب طوطا دے دو. مچھیرا بہت پریشان ہوا. اس نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، میں اس طوطے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں. میں یہ آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر بادشاہ نے کہا میں تمہیں ایک محل بنا کر دوں گا. لیکن پھر بھی مچھیرا نہ مانا. تو بادشاہ نے کہا پھر میری یہ شرط ہے کہ تم میرے 2 سوالوں کا جواب دو. اگر تم میرے سوالوں کے جوابات نہ دے سکے تو پھر یہ طوطا میرا ہوا، اور اگر تم نے جواب دے دیا تو پھر نہ صرف میں طوطا تمہارے ہی پاس رہنے دوں گا بلکہ اتنی مال دولت بھی دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بھی عیش سے زندگی گزاریں گی. مچھیرے نے پوچھا وہ 2 سوال کیا ہیں؟ بادشاہ نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں. بادشاہ نے اسے 1 ہفتے کا وقت دیا. بادشاہ کے یہ سوالات سن کر گھر آ گیا اور پریشان رہنے لگا. ہر وقت وہ انہی 2 سوالوں کے بارے میں سوچتا رہتا. اس کی راتوں کی نیند بھی اڑ گئی لیکن اسے ان سوالات کا جوابات نہ ملے. بالآخر طوطا بھی اپنے مالک کو پریشان دیکھتا رہتا. ایک دن اس نے پوچھا آخر کیا ماجرا ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کی پریشانی کا حل بتاؤں. مچھیرے نے اس کو اپنی پریشانی بتا ہی دی اور کہا کہ کل آخری دن ہے اور اگر کل صبح تک میں نے بادشاہ کو ان سوالات کے جوابات نہیں بتائے تو وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے لے جائے گا. طوطا سوچتا رہا. اچانک اس سے خیال آیا کہ کچھ دن پہلے مچھیرے نے اسے سنہری مچھلی والا واقعہ سنایا تھا. اس نے کہا کہ وہ اس نیک دل پری سے مدد لے. پری کا خیال آتے ہی اس نے سوچا اور اسے یاد کیا. تھوڑی دیر میں پری حاضر ہو گئی. مچھیرے نے پری کو بادشاہ والا سارا واقعہ سنا دیا. پری نے 1 منٹ میں دونوں سوالوں کے جوابات مچھیرے کو بتا دیے. اس نے پری کا شکریہ ادا کیا اور بہت آرام سے رات کو سو گیا. صبح سویرے جب بادشاہ کا ہر سپاہی بلانے کے لیے مچھیرے کو پہنچا تو وہ ان کے ساتھ ہو کر دربار میں آیا. بادشاہ سوچ رہا تھا کہ مچھیرے کو ان سوالات کے جوابات نہیں آتے. اب وہ اپنا نایاب طوطا میرے حوالے کر ہی دے گا. اس نے پوچھا تم لے کر آئے میرے دونوں سوالات کا جواب؟ مچھیرے نے جواب دیا کہ آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوگی. اس کا جواب ہے کہ وہ دن اور رات ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو پہلے 4
پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے وہ چیزیں انسانی ٹانگیں ہیں۔ پہلے انسان جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے ساتھ چلتا ہے، یعنی 4 چیزوں سے چلتا ہے۔ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو 2 ٹانگوں سے چلتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو 2 ٹانگوں اور 1 بیساکھی یعنی 3 چیزوں سے چلتا ہے۔ بادشاہ مچھیرے کا یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ جب اس نے پوچھا کہ تمہیں ان سوالوں کے جواب کس نے بتائے تو اس نے نیک دل پری کا واقعہ سنایا۔ چنانچہ بادشاہ نے طوطے کو حاصل کرنے کا فیصلہ طے کر دیا اور مچھیرے کو بہت مال دولت دی۔